انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے حضور فقراء ہو اور اللہ لائق صد ستائش غنی ہے۔ یہاں کی دراصل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ تمام کے تمام لوگ کتنا ہی مال و دولت، کتنی ہی ثروت ہو، کتنی ہی وسعت ہو، اللہ کے آگے بہرحال فقیر ہے۔ اصل غنی تو اللہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے کسی کی مدد کر بھی دی تو وہ مال کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کا تھا۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندے کو میں نے دے دیا تو میں کیوں شکریہ کی امید رکھوں اس پر؟ اور نہ دینے والا کون ہوتا ہوں میں؟ مال ہی اللہ کا ہے۔ دراصل انفاق کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اور اس فخر کو توڑ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ فخر پیدا ہو کہ وہ غنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ رہا ہے تو اللہ کو دے رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں دے رہا، وہ مال ہی اللہ کا تھا، وہ تو لوٹا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فقر لفظ کو ایک خاص اصطلاح میں استعمال فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ یہاں فقر سے مراد مفلسی نہیں ہے۔ دراصل ہماری اردو زبان میں غریب کا لفظ عام ہے اس کے لیے۔ مفلس ہونا اور فقیر ہونا ادب کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی کسی پر اگر مال تنگ ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ نہیں ہے، کسی کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے تو اس کو ہم مفلس کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا فقیر ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ فقیر ہونے کا مطلب پھر بھیک مانگنا بھی نہیں ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جو بے نیاز ہے، جسے اس بات سے پرواہ نہیں کہ کیا اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ مال ہو تب بھی، مال نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اسے صرف پرواہ ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ فقیر وہ شخص ہے جو اگر دامن پھیلاتا ہے تو دامن سے زیادہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ کشکول کے بجائے اللہ کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات پر فخر ہے کہ میرا فقر میرا فخر ہے، یعنی میں سوائے اللہ کے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی مجھے کسی کی ناراضی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میری محبت صرف اللہ کے لیے، اور اسی محبت کی وجہ سے میں اپنی امت کے ساتھ میری محبت ہے، جن کی مجھے اگر پرواہ ہے اور فکر ہے تو بس یہ کہ وہ بھی میری طرح اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کو جاننے والے ہوں، اور ان کو بھی سوائے اللہ کے اور کسی سے نیاز مندی نہ ہو۔ حکیم کا ایک شعر ہے، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ یہ بڑی ایک میرے لیے ایک خوبصورت اشعار ہیں یہ، اس وجہ سے بھی کہ آج کل ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، یعنی اگر کسی چیز کے ساتھ لفظ اسلام جڑ جائے، مسلمان جڑ جائے، تو اس کے ساتھ لوگ انگریز اور مغرب کی دنیا یہ اس سے اور طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اور اگر یہ لفظ نہ جڑے ہوں تو پھر اس شخص کے ساتھ اور رویہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں کوئی واقعہ ہوا کہ کسی شخص نے تخریب کاری کی، گولیاں چلائیں، کسی کو مار دیا، تو اگر وہ بعد میں پتہ لگے کہ اسلام کا ماننے والا تھا یا خود کو مسلمان کہتا تھا، فوراً اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور جب تک پتہ نہ چلے تو کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ تھا یا نہیں، اور اگر پتہ چلے وہ مسلمان نہیں تھا تو پھر کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ بس کسی نے تخریب کاری کی ہے۔ تو حکیم دراصل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ اسلام سے ان کو تکلیف ہے نا، چلیں مان لیا کہ ہم اسلام والا لفظ ان کے سامنے استعمال نہیں کرتے، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دراصل فقر غیور ہے، یعنی غیرت مندی اور فقیری کا نام ہے۔ آپ چھوڑیے اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آئیں بیٹھ جاتے ہیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی کیا کرے گا۔ کیا وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو چھپا کے رکھے گا یا لوگوں کے سامنے شو پیس کے طور پہ پیش کرے گا؟ کیا وہ اس کو سر پہ دوپٹہ رکھے گا یا اس کے سر سے دوپٹہ کھینچے گا؟ کیا وہ بے ایمانی کرے گا، حق کھائے گا لوگوں کا یا وہ حق نہیں کھائے گا لوگوں کا؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ انفاق کا معاملہ کرے گا یا وہ انفاق کا معاملہ نہیں کرے گا؟ آئیں وہ سٹینڈرڈ میئر کر لیتے ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی، فقیر آدمی جو بے نیاز ہے دنیا کی لالچ سے، وہ کیا کرے گا؟ آپ وہ والے رولز بنا لیں، انہی کو مان کے چل پڑتے ہیں۔ کیونکہ حکیم جانتے ہیں اسلام دراصل دین فطرت ہے، اس نے سب کچھ دیا ہی وہ ہے جو کہ غیرت مند آدمی کے لیے لازمی ہے۔ تو اقبال حکیم دراصل انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری کتابوں کو، ہمارے چند نام نہاد مولویوں کے ذریعے آنے والے دین کے ورژن کو توڑ مروڑ کر آپ لفظ اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اس کھلواڑ سے نکل کر آئیں، بات کرتے ہیں انسانیت کی، اور پھر طے کرتے ہیں کیا اصول ہونے چاہیے. پھر دیکھ لیتے ہیں ہمارا دین کیا کہتا ہے اور باقی معاملات کیا کہہ رہے ہیں. دراصل یہ آج کی آیت اور یہ جو حدیث ہے اور یہ جو شعر ہے، یہ لفظ فقر کی آپ کے سامنے ایک توضیح بیان کرنے کے لیے تھا.